پرائیورٹی لسٹ کیا ہوگی، پھر اس میں کیا چوائسیز اویلیبل ہوں گی کسی کے پاس، پر اس میں وہ تو نہیں ہوں گے جن کو خان صاحب چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو کھیل نیا ہو گیا ہوگا. تو اس درست. لیے یا دوسری صورت یہ ہے کہ خان صاحب مزید ٹائم چاہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ پہلے ان کی کوشش تھی کہ وہ موجودہ چیف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ملک میں انتخابات کروا لیں، اور انہوں نے اس کی سر توڑ کوشش کی کہ ملک میں انتخابات ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کا عدم استحکام بھی کیا، 25 مئی جیسا بھی کیا، اور بھی اتنے جلسے اتنے جلوس کیے. لیکن اب وہ جیسے جیسے ٹائم لائنز قریب آ گئی ہیں تو انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ 28 نومبر سے پہلے ملک میں انتخابات نہیں کروا سکے، لہذا ڈیڈ لائن مس کر گئے ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپریل تک کا ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں کہ میں اگلے 2-3 مہینے میں یہ حکومت گرا لوں گا اور پھر اپریل سے پہلے انتخابات کروا لوں گا اور پھر اپنی مرضی کا وہی چیف لے آؤں گا جس کو میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بالکل نا؟ بالکل. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں جو ہے مجھے حکومت گرانے کے لیے مزید وقت چاہیے، اور وہ مزید وقت لینے کے لیے فی الحال اگر کوئی نیا چیف آ گیا تو وہ تو 3 سال کے لیے آ جائے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو یہی اگر کنٹینیو کر لیں تو اور اس دوران میں حکومت گرا لوں اور پھر نئی حکومت بن جائے اور میں آ کے کہوں کہ وہ تو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا، میں نیا چیف لگا رہا ہوں، یا 2-3 جو بھی میں کر لوں آگے. تو اس کی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا کوئی وہ اسٹیبلشمنٹ کو مفاہمت کا پیغام دے رہے ہیں، وہ صلح کا پیغام دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پی ایم ایل این نے بھی آرمی ایکٹ کے حق میں اور ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیا تھا. صحیح. کس وقت دیا تھا؟ بہت سے جب ہم نون کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری جماعت تو اندر جا رہی تھی. آپ دیکھیں سارے اندر تھے تو کرتے کیا؟ صحیح. لوگوں زندہ نہیں رہنا تھا، سیاست نہیں کرنی تھی، مر جاتے لہذا زندگی کی جو بھی قیمت ہے وہ ادا کر کے زندگی حاصل کی گئی، اور آپ دیکھیں اس زندگی کے ثمرات آج اقتدار بھی مل گیا. تو اب خان صاحب بھی یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور انہیں بھی اپنی سیاسی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا، اتنا بلی کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو، لیکن الیکشن کمیشن تو ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ اپنی رفتار پہ کام جاری ہے وہاں پہ. اور خان صاحب کو ہر پیشی پہ نظر آتا ہے کہ 1 انچ اور میری قریب آ گئی نااہلی، 1 انچ اور قریب آ گئی. آج شوکا جاری ہو گیا ہے، آج جواب کی آخری مہلت مل گئی، آج جواب داخل ہو گیا تو آج یہ ہو گیا. اوپر سے کہیں سے سٹے نہیں مل رہا فارن فنڈنگ کی الیکشن کمیشن میں کاروائی کو روکنے کے لیے. تو خان صاحب کو وہاں پہ توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ میں مسائل نظر آ رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہیں اتنا بڑا مسئلہ لگ رہا ہوگا، لیکن انہیں لگ رہا ہے کہ پریشر جو ہے وہ سب طرف سے آ رہا ہے، اور وہ اپنی سیاسی زندگی کی بقا کی خاطر کسی سودے بازی کے لیے یہ اب ترپ کے پتے پھینک رہے ہیں کہ دیکھیں میں یہ بھی آفر کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس کے لیے میرے ساتھ بارگین کرنا پڑے گا. ٹھیک. میری سیاسی زندگی کے عوض میں آپ کو بھی ایک اور لائف لائن دے سکتا ہوں. تو یہ پولیٹیکل بارگین کا انٹرویو ہے، اور وہ اپنی سیاسی بقا اور سیاسی زندگی کے لیے ایک انہوں نے ترک کا پتہ کھیلا ہے. کیونکہ اب تو ڈیڈ لائنز کی بات ہو رہی تھی نا کہ کب تک ہو جائیں گے. اب آپ رومی صاحب تو نہیں یقین کرتے ہیں کہ ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے استاد مرزا سولنگی صاحب اس بار بھی میرے ساتھ اس پر کامل تھے کہ یہ نااہلی ہونی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہونی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ہونی ہے، تو ہم اس پر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہونی ہے. آپ دیکھیں نا دشمن بھی کہیں گے ہونی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جس طرح کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یک زبان کہتے تھے 2018 کا الیکشن ہارنے کے بعد بھی کہ ہونی ہے، اسی طرح اگر پی ٹی آئی یا عمران خان کہہ رہے ہیں تو کون سی اچھی بات ہے. جس فیز سے وہ گزر رہے تھے وہ فیز عمران خان کو اپنے اوپر نظر آ رہا ہے، اور وہ وہ تو ہے. پولیٹیکل بارگین کے لیے اس نے آج کامران خان کا شو جو ہے. اور دوسری سائڈ کو بھی کیا پرابلم تھی اگر وہ عمران خان کی یہ بات آن ایئر چلی جائے کہ میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں، تو باجوہ صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ نہیں، بالکل ہیں نہیں. بالکل نہیں مطلب ہوگا. باجوہ صاحب کی تو آج پوزیشن بہتر ہوئی، اور وہ جتنا بھی آنیا تھا باجوہ صاحب کے خلاف
وہ آج زمین بوس ہو گیا، وہ جو نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور وہ میر جعفر اور وہ میر صادق اور وہ اس کے بعد دوسری ساری باتیں جو تھیں کہ وہ میں جو ہے ہم جو نیوٹرلز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو اللہ، آج تو سب نل اینڈ وائٹ کر دیا نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی قبول کر لوں گا، سب کو بھی قبول کر لوں گا، مجھے نااہل نہ کریں، میری سیاسی زندگی باقی رہنی چاہیے. صحیح تو صحیح اس لیے میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب کی ڈبل ایج گیم ہے. ایک تو وہ اپریل تک ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح، میرا مطلب ہے کہ مجھے یہ حکومت گرانے کے لیے 2 ماہ 4 ماہ اور مل جائیں، اور میں زیادہ ٹف ان کے اوپر آ جاؤں، اور اسٹیبلشمنٹ میرے سے ایز آؤٹ ہو جائے، اور مجھے حکومت سے دیکھیں نا، آپ وہ پچھلے 2 3 4 دن سے ہر چیز پر شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے میری ٹیلی تھون روکی، شہباز شریف نے میرے ساتھ یہ کر دیا، حکومت میرے ساتھ یہ کر رہی ہے. پولا عمران خان انہوں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف تے حکومت کر رہی ہے وہ نال اینا وہ پولا ہے، انہوں نہیں پتا کون کر رہا ہے، کنے ٹیلی تھون رکوائی ہے، کتوں سارا کچھ آفر ہو رہا ہے، کون ٹھیک کر رہا ہے، یہ انہوں لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کر رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ وہ اپنا بیانیہ ٹھیک کرنے کے لیے. باقی میری آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ ملک سے، ویسے تو وہ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، پہلے انہوں نے ازبکستان جانے کا پلان ہے ان کا بھی کنفرم نہیں، پھر انہوں نے لنڈن، پھر وہاں سے 24 کو انہوں نے UN جنرل اسمبلی بھی خطاب کرنا ہے. لیکن میں نے انہیں کہا کہ یہ بہت ہی نیا دور نے آج کل شروع کیا ہوا ہے کہ ملک میں ارلی الیکشنز ہو رہے ہیں اور مارچ تک انتخابات ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نتھنگ آن دا کارڈس فار مارچ الیکشنز تو اپنا ٹائم پہ اگلے سال اکتوبر نومبر میں ہوں گے، اس سے تو ایک دن پہلے ہم کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے کہا کوئی بیک چینل رابطے عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کہ وہ چپ کر جائے اور اس کے بعد ارلی الیکشنز دے دیں گے. تو مسکرا کے میری طرف کہنے لگے کہ ہم اس کو اس وقت ارلی الیکشنز دے سکتے ہیں، ٹائم تو ہمیں چاہیے، اس کو تو نہیں چاہیے. ابھی جو ہم نے لوگوں کو ریلیف، جو پلان ہمارا ہے، ہم تو کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہی جنوری فروری مارچ میں آئیں گے. جو دنیا کا چل رہا ہے، آئل پرائسز نیچے آ رہی ہیں، کوئی یوکرین سائٹ پہ لگے گا، کچھ ہوگا، تو آپ دیکھیں ہم اس سے پہلے کیسے اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ہم تو ارلی الیکشن، ایک دن الیکشن جو ہے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری بات نہیں ہے، کیا پیپلز پارٹی ارلی الیکشنز کے حق میں ہے؟ کیا فضل الرحمان اگلے الیکشنز کے حق میں ہے؟ کیا MQM کو اس وقت الیکشن سوٹ کرتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کیا شجاعت اس وقت ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہے گا؟ تو انہوں نے کہا باپ پارٹی تو اس وقت جو بھی حکومتی اتحاد ہے اس کے اندر یہ تو یکسوئی ہے کہ الیکشن اگلے سال اکتوبر میں کرانی ہے، اس سے پہلے ایک دن پہلے نہیں کرانے. لہذا اس پوائنٹ پر کہ کوئی ایک جماعت ارلی الیکشن پر مان کے عمران خان کے ساتھ چلی جائے گی، یہ تو منظرنامہ بالکل ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ سب سیاسی جماعتیں اب اس کشتی کی سوار ہیں اور انہیں وقت چاہیے.